تم نے اس قدوس سے مسا پایا ہے اور تم سب واقف ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، دوسرا باب، 18ویں سے 21ویں آیات مقدسہ تک۔ اے بچوں، یہ آخری گھڑی ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مسیح کا مخالف آتا ہے، اب بھی بہت سے مسیح کے مخالف پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ آخری گھڑی یہی ہے۔ وہ ہم ہی میں سے نکلے ہیں، مگر وہ ہم میں سے تھے نہیں، کیونکہ اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ مگر تم نے اس قدوس سے مسا پایا اور سب واقف ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی سے ناواقف ہو، مگر اس لیے کہ تم اس سے واقف ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 96 جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، اے تمام ممالک خداوند کے لیے گاؤ۔ خداوند کے لیے گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، افلاک خوش ہو اور زمین شادمانی کرے، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے خوشی کرے، بلکہ جنگل کے تمام درخت مسرور ہوں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کی عدالت کرے۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہو اور زمین شادمانی کرے، وہ عدل سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب، پہلی آیت سے 18ویں آیت تک۔ کلمہ متجسد ہوا۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔
کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔